قبر نبی اداس مدینہ اداس ہے، قبر نبی اداس مدینہ اداس ہے، کم سی حسین نانا کے روزے پہ آ گیا، نانا میرے نانا میں حسین، نانا رب کے واسطے سن میری دعا، نانا رب کے واسطے سن میری دعا، بیمار ہے یہ ماں میری، بیمار ہے یہ ماں میری، دکھیا کو دے شفا، نانا رب کے واسطے سن میری دعا، جڑ سکتی ہے تو جوڑ دی اماں کی پسلیاں، جڑ سکتی ہے تو جوڑ دی اماں کی پسلیاں، امت نے میری ماں کو زخمی بہت کیا، نانا رب کے واسطے سن میری دعا، دیوار اور جو لوگ انٹیریئر سندھ یا انٹیریئر پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، خاص طور پر جہاں گاؤں دیہات ہیں، وہ اس چیز کو، میری اس بات کو محسوس کریں گے، اور عرب کا رواج بھی کچھ اس طرح سے ہی ہوا کرتا تھا کہ جو دروازے ہوتے ہیں، جو مین ڈور ہوتا ہے آپ کے گھر کا، جہاں سے آپ انٹر ہوتے ہیں گھر میں، تو ڈائریکٹ آپ گھر میں نہیں جا سکتے، گھر کا دروازہ کھلتا ہے تو سامنے ایک دیوار ہوتی ہے، پھر رائٹ یا لیفٹ کر کے آپ اندر جاتے ہیں تاکہ گھر کا پردہ قائم رہے۔ اب ایک طرف دروازہ، ایک طرف دیوار، ظالم آگ لے کر دروازے پر آ گئے، درمیان میں شہزادی کھڑی ہے، مولا حسین کہتے ہیں دیوار دے کے درمیان واپس کے رہ گئی، ہے دیوار دے کے درمیان واپس کے رہ گئی، چلا رہی تھی درد سے، چلا رہی تھی درد سے، محسن گزر گیا، نانا رب کے واسطے سن میری دعا، امت نہیں سمجھ سکی رتبہ بطول کا، ہے امت نہیں
سمجھی سگیر تبا بطول کا دربار میں بطول کو جھٹلا دیا گیا. ایک گلی سے مدینے کی گلی سے مولا حسن گزرتے ہوتے کیا ظلم دیکھ لیا تھا انہوں نے. چلے آئیے میں آپ کو ایک عام شادی کے ایک جوڑے کا واقعہ سنا دوں, ایک میاں بیوی کا واقعہ سنا دوں, تاکہ آپ ذرا محسوس کریں کہ ایک عام آدمی کی زندگی میں انسانیت کی کیا ویلیو ہے, اور اس کے بعد پھر دیکھنا کہ جنہوں نے انسانیت کا درس دیا ان کے ساتھ ظلم کیا ہوا. ایک شوہر تھا, غصہ کرتا تھا اپنی زوجہ پر. ایک دن اتنا غصے میں آ گیا کہ اس نے غصے میں اپنی زوجہ کے منہ پر تماچا مارا. اب قصہ مختصر, وہ وقت گزر گیا. صبح جب اٹھا تو اس کو احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا. صبح اپنی زوجہ کے پاس آ کر کہتا ہے جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا کہ مجھے معاف کرنا, کل میں بہت زیادہ غصے میں تھا اور میں نے تم پر ہاتھ اٹھا لیا, تم پر ظلم کیا. تو وہ کہتی ہے کہ آپ میرے شوہر ہیں, آپ کا مجھ پر حق ہے, مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں, بس ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں. کہا بولو. کہتی ہے کہ آئندہ کبھی ایسا وقت آئے آپ کو غصہ آ جائے اور آپ مجھ پہ ہاتھ اٹھانے لگے تو ایک بات کا خیال کر لیجیے گا کہ بچے اس وقت دیکھ نہ رہے ہوں, کیونکہ کل جب آپ نے مجھے مارا تھا تو میرے بچے دیکھ رہے تھے اور آپ کو نہیں پتا کہ وہ رات بھر بخار میں رہے ہیں. آپ اس آدمی کی بات سن کر, اس عورت کی بات سن کر رونے لگے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے دل میں انسان کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اللہ جانے کیا گزری ہوگی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام پر کہ مولا حسین کہتے ہیں لگتے رہے تماچے میں دیکھتا رہ گیا, لگتے رہے تماچے میں دیکھتا رہ گیا, بے بس حسین رہ گیا, ماں کو بچا نہ سکا. نانا رب کے واسطے سن میری دعا. عزیزانو, آپ میں سے مجھے نہیں پتا کہ کون کیا کام کرتا ہے, یعنی اس کی اپنی جو پروفیشنل لائف ہے کیا ہے. کیا آپ میں سے کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے اس وقت؟ کوئی ہے ڈاکٹر؟ آپ ہیں؟ کوئی اسپیشل ڈاکٹر ہے کسی خاص چیز کے یا جنرل؟ اوکے. اچھا, آپ میں بہت سارے لوگوں نے میڈیکل ویسے بھی پڑھا ہوگا جو نارمل بیسکس ہیں. یہ بتائیے کہ جب انسان کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے ہاتھ کی تو اس کو کب آرام آتا ہے اور کب تکلیف ہوتی ہے؟ ظاہر ہے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تو اسٹیبل رہے گا ہاتھ ایسے, یا ایسے پلاسٹر سے باندھ دیا جاتا ہے, ہلے گا. ہلکی سی موومنٹ ہوئی تو تکلیف بہت ہوتی ہے, اور اگر پورا دن بھی آپ ہاتھ ایسے اسٹیبل رکھیں تو تکلیف نہیں ہوگی. ایسے ہی جب انسان کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو ٹانگ کو ایک جگہ ایسے رکھا جاتا ہے. ہلکی سی موومنٹ ہوئی تو تکلیف ہوگی. رات بھر آپ سوتے رہے کوئی مسئلہ نہیں, تکلیف نہیں ہوگی. ہلکی سی موومنٹ ہوگی تو تکلیف ہوگی. یعنی موومنٹ نہیں تو تکلیف نہیں, جیسے موومنٹ ہوئی تو تکلیف ہوئی. لیکن پسلی کی ہڈی ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق ڈائریکٹ سانس کے ساتھ ہوتا ہے اور سانس انسان مستقل لیتا ہے. کسی کی اگر ایک پسلی بھی ٹوٹ جائے تو اس کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے, ہر سانس میں. اب یہ ذہن میں رکھنا کہ شہزادی کی ساری پسلیاں ٹوٹی لیتی ہے جب بھی سانس تو دکھتی ہے پسلی.
लिया लेती है जब सांस तो दुखती है बस लिया माँ का ये हाल देख गए फटता है दिल मेरा नाना रब के वास्ते सुन मेरी दुआ पहलू की दर्द के सबब सो भी नहीं सकी बच्चे न रोए इसलिए छुप छुप के की पुकार नाना रब के वास्ते सुन मेरी दुआ फरहान और मज़े भरो नाशाद रो दिए है फरहान और मज़े भरो नाशाद रो दिए सुनकर ये बैन कांप उठा रोज़ा रसूल का नाना रब के वास्ते सुन मेरी दुआ